خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسالہ ضیاء درود و سلام پیج نمبر 7، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 22۔ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کیا پچھلی امتوں میں بھی اعتکاف ہوتا تھا یا یہ اعتکاف امت محمدیہ کے لیے ہی خاص ہے؟ براہ کرم جواب ارشاد فرما دے۔ اعتکاف جو ہے نا، یہ بہت ہی پرانی عبادت ہے۔ فیضان اعتکاف جو کہ وہ فیضان رمضان کا ایک حصہ ہے، اس کے پیج نمبر 228 پر ہے۔ پچھلی امتوں میں بھی اعتکاف کی عبادت موجود تھی، چنانچہ پارہ اول سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 125 میں اللہ پاک کا فرمان عالی شان ہے، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ ترجمہ کمزور ایمان۔ اور ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم و اسماعیل کو کہ میرا گھر خوب ستھرا کرو طواف والوں اور اعتکاف والوں اور رکوع و سجود والوں کے لیے۔ تو اے عاشقان رمضان، طواف و نماز و اعتکاف کے لیے کعبہ مشرفہ کی پاکیزگی اور صفائی کا خود رب کعبہ عز و جل کی طرف سے فرمان جاری کیا گیا۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں، معلوم ہوا کہ مسجدوں کو پاک صاف رکھا جائے، وہاں گندگی اور بدبودار چیز نہ لائی جائے، یہ سنت انبیاء ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اعتکاف عبادت ہے اور پچھلی امتوں کی نمازوں میں رکوع و سجود دونوں تھے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ مسجدوں کا متولی ہونا چاہیے اور متولی صالح یعنی پرہیزگار انسان ہو۔ مزید آگے فرماتے، طواف و نماز و اعتکاف بڑی پرانی عبادتیں ہیں جو زمانہ ابراہیم میں بھی تھیں۔ ہم میسیجز پر سلام جو لکھتے ہیں، کیا اس کا ہمیں ثواب ملتا ہے اور اس کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجئے۔ بہتر طریقہ تو یہ کہ عربی میں لکھا جائے، وہ انگلش میں سلام بھی پڑھا جاتا ہے، وہ تو عربی بہتر طریقہ ہوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ایک تعداد ہے جو لفظ سلام لکھتی ہے، جو کہ اس سے بھی سلام تو ہو جاتا ہے، لیکن جیسے سلام کر کے وہ محفوظ کر لیتے ہیں، اس طرح پورا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ لکھ کر محفوظ کر لیں، ٹائپ کر کے بٹن دبانا ہے، اب بٹن دباؤ گے تو لفظ سلام آئے گا آگے، وہی بٹن دباؤ گے تو پورا یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آ جائے گا، تو پورا لیکن زیادہ ثواب والا آئے تو اچھا نا۔ ضمیر کیا ہے کو دکھانے کا طریقہ کیا ہے؟ ضمیر ظاہر ہے کوئی گوشت کا لوتھڑا تو نہیں ہے، اندرونی احساس، یا اس کو اپنے نفس لوامہ کا نام لے لے، کہنے کہ ملامت کرنے والا نفس،
تو اگر ملامت کرنے والا نفس موجود ہو نا، نفس لوامہ، تو بندہ اگر گناہ کر بیٹھے تو نادم و پشیمان ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے. جب شرمندہ ہوگا تو توبہ کرے گا. الندم و توبۃ، شرمندگی توبہ ہے. توبہ کرے گا تو گناہ معاف ہوگا، گناہ سے بچے گا اور نیکی کی طرف آئے گا. نفس لوامہ جس کا سلامت ہو تو وہ فائدے میں رہتا ہے. تو وہی ضمیر، کہ یہ اندرونی کیفیت کا نام ہے کہ جس کا ضمیر زندہ ہوتا ہے اس کو وہ بھول پر، غلطی پر، بے حیائی پر، کسی پر ظلم پر وہ ملامت کرتا ہے، اس کو سرزنش کرتا ہے، اس کو مطلب ٹوکتا ہے، شرمندہ کرتا ہے، فائدے والا ہے. اب ضمیر کیسے بیدار ہو؟ تو وہ زندہ دل عاشقان رسول، با ضمیر عاشقان رسول صحبت اختیار کی جائے. یہ صحبت سے زندہ ہوگا، اس کو کھاد پانی ملے گا، سمجھے، تو یہ زندہ ہو جائے گا. اور اگر اپنے جیسے ایسے ہی بے حیا، بے غیرت قسم کے بے ضمیر لوگ جو ہوتے ہیں، گناہوں پر دلیر ڈھیٹ، بے نمازی اور جھوٹ غیبت کی کثرت کرنے والے لوگوں پر ظلم کرنے والوں کی صحبت رہے گی تو ضمیر اگر مر بھی گیا تو وہ زندہ نہیں ہوگا، اس کا مردہ بھی سڑ جائے گا، یوں سمجھ لو. نہ مزید وہ گہری کھائے میں جا گرے گا. تو صحبت ہمیشہ اچھی ہونی چاہیے. الصحبت مؤثرہ، صحبت جو وہ اثر رکھتی ہے. صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت. صالح یعنی اچھے کی صحبت تجھے صالح یعنی اچھا بنا دے گی، طالح یعنی برے کی صحبت تجھے طالح یعنی برا بنا دے گی. اللہ عاشقان رسول کی صحبت نصیب فرمائے. حاجی محمد مرکز الاولیاء لاہور سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ درست ہے دکان یا کاروباری جگہ پر ناخن کاٹنے سے نحوست پیدا ہوتی ہے؟ کیا رات کو ناخن کاٹ سکتے ہیں؟ ناخن کاٹنا نحوست کا کام نہیں ہے، ادائے سنت ہے. یہ تو اچھی اچھی نیتوں سے ثواب ملے گا. دکان میں کاٹتے ہیں تو گھر میں کیوں کاٹتے ہیں؟ گھر میں بھی تو برکت کی ضرورت ہے، گھر میں بھی نحوست ہونی چاہیے. تو ناخن کاٹنا معاذ اللہ نحوست کا کام نہیں ہے. حکم شریعت پر عمل کرتے ہوئے کاٹیں گے تو ثواب ملے گا. اور 40 دن کے اندر اندر تو کاٹنا سنت ہے، اور 40 دن سے زیادہ ہو گئے تو اب نہیں کاٹے ناخن تو گناہ گار ہوگا. اور رات کو بھی ناخن کاٹنا جائز ہے، عوام میں غلط مشہور ہے، رات کو بالکل جائز ہے. نماز جمعہ میں 2 فرض کے علاوہ بقیہ نماز کس نیت سے پڑھنی ہے؟ باقی جو ہوں گی وہ سنت موقدہ 4 پہلے والی قبل جمعہ، اور بعد والی 4 سنت موقدہ بعد جمعہ، اور 2 سنتیں یہ بھی بعد جمعہ پڑھی جائیں گے، اور 2 نفل بھی پڑھے جائیں گے. ایک آڈیو کال بھی ہمارے پاس آئی ہے کہ میں مقروض ہوں، کیا میں زکوٰۃ لے سکتا ہوں؟ اب اتنے مقروض ہیں کہ آپ مطلب وہ جو شرائط ہیں وہ اگر پائے جائیں کہ آپ اتنے مقروض ہیں کہ قرض ادا کرنے کے بعد آپ بالکل کلاش رہ جاتے ہیں، وہ قرض ادا کرنے کے لیے آپ کو کچھ نہیں ہے، تو شرائط اگر پائے گئے تو زکوٰۃ لے سکتے ہیں، ورنہ نہیں لے سکتے. اب کروڑوں پتی ہے، 100 روپے قرضہ ہے، وہ مجھے زکوٰۃ دو، تو کہاں سے چلے گا یار؟ 100 روپے والا بھی مقروض تو کہلائے گا، ہر مقروض زکوٰۃ نہیں لے سکتا، وہی شرائط پائے جائے. میرا یہ سوال ہے، امیر اہل سنت کی بارگاہ میں کہ زیادہ ہنسنے سے کیا ہوتا ہے؟ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہوتا ہے، مر جاتا ہے دل. اچھا، اس میں لوگ اس کو سمجھتے ہوں گے کہ یہ ہا 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 کر کے ہنستے، اس سے یا یہ زیادہ ہنسنا، ہنسنے میں ہا ہا کی آواز آتی ہے نا، یہ ہنسنا تو ہے لیکن یہ کہا کہلاتا ہے، ٹھٹھا مار کے ہنسنا کہلاتا ہے، کھل کھلا کر ہنسنا. صرف ہنسنا اس کو ضحک بولتے ہیں. تو ضحک جو ہے یہ زیادہ ہو جائے تو اس پر دل مردہ ہوتا ہے. تبسم مسکرانا، تو اگر زیادہ مسکراتا ہے تو اس میں کوئی دل مردہ نہیں ہوتا. جنید زاہد ہیں، کہتے ہیں کہ بازار میں کوئی بڑی عمر کا شخص ہوتا ہے جو کہ اسے لوگ چھیڑتے ہیں، اور اسے چھیڑتے ہیں اور پھر الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، سامنے وہ بھی چیختا چلاتا ہے اور وہ بھی سامنے سے رپلائی کرتا ہے. تو پھر ایسے میں یہ جو بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں ان کا مزاح اڑانے والوں کے بارے میں اور اس کا سامنے رپلائی کرنے کے حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ ظاہر جو
नाहक मजाक उड़ा रहे हैं वो तो सख्त गुनाहगार और जहन्नम के हकदार हैं। अब वो जो बुजुर्ग जज्बात में आ रहे हैं इनके लिए तो ज़रा सब्र ही की वो राय है कि वो सब्र करें, कि अगर ये ज्यादा चिल्लाएंगे चीखेंगे तो सताने वालों का मफाद यही होता है कि ये चीखे चिल्लाए और ये लुत्फअंदोज हो। तो अगर ये चीखेंगे नहीं चिल्लाएंगे नहीं तो इनको मजा नहीं आएगा, जब मजा नहीं आएगा तो ये छेड़ना बंद कर देंगे। पत्थर खाना सुन्नत, वही पत्थर उठाकर दे मारना सुन्नत नहीं है। क्या शैतान को मौत आनी है कि या क़यामत तक वो जिंदा रहेगा, हमें बहकाता रहेगा? मरेगा तो सही, वो शैतान को मौत आएगी, कयामत तक तो जिंदा है लेकिन वो कयामत कायम होने से पहले पहले इसको मौत आएगी। आपने अभी गलतियां करने वालों के लिए, जैसे जो गलतियां करते हैं उन्हें माफ़ कर दिया करें। फेसबुक पर जब सवाल किस तरह का है, क्या माफ़ कर देना चाहिए जैसा आप फरमा रहे हैं? आप कोई 100 बार गलतियां करे तो क्या हर बार उसको माफ़ी क्या करे? बंदा अगर बार बार खता करता है बंदे की और बंदा मुआफ करता है तो सवाब कमाएगा, कर देना चाहिए मुआफ। हो जाता है, मतलब ऐसे मामलात के बाद की आदत होती है वो छेड़ते रहते हैं, फिर चलो वो सॉरी बोल रहे हैं, माफी मांग रहे हैं, ये भी एक प्लस है। अब उसको आप माफी मांगने पर उसको झाड़ देंगे तो अब आप पर माफी मांगने के हो सकता है कि तकाजे वारिद हो जाए। माफ कर देने में, दरगुजर कर देने में आफियत है, दोनों जहां की भलाई है, सवाब का काम है। जितना हो सके बंदा मुआफी और दरगुजर से काम ले, नफ्स के हीले बहानों में ना आए। मैंने ये सवाल करना, आजकल सोशल मीडिया पे एक बात बड़ी मशहूर है कि स्ट्रॉबेरी जहन्नमी फल है। जहन्नम के फल से अल्लाह करीम हम सबको बचाए। वो तो जहन्नम में पत्ते होंगे जैसे देवों के सर, और वो थूहड़ होगा कांटेदार ग़िज़ा के जो गले में अटक जाएगी। जब उसे जहन्नमी काफिर खाएगा फिर उसके लिए पानी मांगेंगे, फिर पानी जब दिया जाएगा तो उस पर खोलता हुआ पानी माए हमीम दिया जाएगा तो उस पर वो प्यासे ऊंटों की तरह टूट पड़ेंगे। जब मुंह के करीब आएगा तो मुंह की खाल उस पर गिर जाएगी, इतना गर्म होगा। जब ये पिएगा तो आते टुकड़े टुकड़े होकर पीछे के रास्ते बह जाएंगे। अल्लाह करीम हमको इनसे महफूज रखे। तो स्ट्रॉबेरी तो एक हलाल फल है, दुनिया का कोई फल ऐसा नहीं है जो जहन्नमी फल हो, और स्ट्रॉबेरी बेचारी क्यों जहन्नमी यार, ना कीमती फल है ये। तो अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा ना कहा जाए। मैं जवेरिया मोरो से बोल रही हूँ। मुर्शिद की बारगाह में अर्ज है कि क्या इस्लामी बहनें नमाज़े तरावी की जगह अपनी कज़ा नमाजें पढ़ सकती हैं या तरावी पढ़नी होगी? तरावीह पढ़नी होगी, सुन्नत मुअक्कदा है और इसकी जगह कज़ा नमाजें नहीं पढ़ी जाएंगी, वही पढ़नी होगी। सवाल हो रहा है कि घर से दूर मुलाजिमत है, तबादला नजदीक हो जाए, को वजीफा बता दें। जोहर की नमाज के बाद 11 या 21 या 41 बार हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरतुल लहब तब्बत यदा की सूरत पढ़िए। इंशाअल्लाह हस्ब ख्वाहिश तबादला हो जाएगा। यानी वो दूसरी जगह नौकरी तबादला चाहता है तो वो इंशाअल्लाह हो जाएगा। ये चिड़िया और अंदा साहब रिसाला जिसके 28 और 29 पेज पर ये विर्द मौजूद। एक और सवाल भी यूट्यूब पर है कि क्या मर्द गोल्डन रंग की ऐनक या घड़ी या गाड़ी इस्तेमाल कर सकता है? जायज तो है, अब जीनत है, ये जायज जीनत है। गोल्डन पहनते, उलमा भी पहनते गोल्डन कलर की। हाँ, गोल्डन तो गोल्ड ना हो, न सोने की फ्रेम, ये पहनना जायज नहीं है। खौफे खुदा हो इश्क़े मुस्तफा, इल्म व अमल इस्लाह मुआशरा। खौफे खुदा हो इश्क़े मुस्तफा, इल्म व अमल इस्लाह मुआशरा। फ़िक़्ह शरीयत तरीक़त का है
मजमुआ मदनी मुज़ाकिरा